متاثر ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت بنیادی طور پہ سید مودودی رحمہ اللہ کی اس فکر کے اس توسع اور دنیا بھر میں اس کے پھیلاؤ کا ایک عملی نتیجہ ہے۔ مولانا مودودی نے سیاسی جماعت بناتے ہوئے اس بات کا بہت دھیان رکھا کہ اس میں کوئی وراثت کے پہلو نہ آنے پائے۔ دوسری منفرد چیز ان کی یہ تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسلامی جدوجہد سیاسی ذرائع سے ہو سکتی ہے، اسے فوجی ذرائع سے نہیں ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی میں اصل اہمیت تو اس کے تنظیمی سیٹ اپ کو ہے، اس لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ تنظیم ہوگی تو دعوت ہوگی، تنظیم ہوگی تو تربیت ہوگی، تنظیم ہوگی تو سماجی کام ہوگا، اور تنظیم ہوگی تو جتنے مسائل عورت و مرد کے اور مزدوروں کے اور کسانوں کے اور معاشرے کے مختلف طبقات کے ہیں، تبھی ان کے حل کی کوئی شکل نکل سکے گی۔ جماعت اسلامی اصل میں ایک ایسا ادارہ ہے، یا مولانا نے اس ادارے کی ایسی ابتدا کی ہے کہ نہ اس میں نہ صرف سیاسی تربیت ہے، اس میں اخلاقی تربیت ہے، اس میں دینی تربیت ہے، اس میں علم کا حصول ہے۔ میرے لیے تو یہ تحریک عین مقصد زندگی ہے۔ میرا مرنا اور جینا اس کے لیے ہے۔ کوئی اس پر چلنے کے لیے تیار ہو یا نہ ہو، بہرحال مجھے تو اسی راہ پر چلنا اور اسی راہ میں جان دینا ہے۔ کوئی آگے نہ بڑھے گا تو میں بڑھوں گا، کوئی ساتھ نہ دے گا تو میں اکیلا چلوں گا۔ ساری دنیا متحد ہو کر مخالفت کرے گی تو مجھے تنے تنہا اس سے لڑنے میں بھی کوئی باک نہیں۔ میری یہ رائے ہے کہ ہماری تاریخ میں قرن اول کو چھوڑ کر حضرت حسین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جدوجہد کو اور کوشش کو چھوڑ کر کوئی کاوش ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو بیک وقت فکری بھی ہو اور عملی بھی ہو۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے جو فکری بنیادیں مہیا کی ہیں اور جو اعتماد امت مسلمہ کے افراد کو انہوں نے فراہم کیا ہے، اس بنیاد پر انہوں نے ایک تحریک برپا کی ہے۔ جماعت اسلامی کے قیام کے یہ 4 بنیادی مقاصد ہیں: تطہیر و تعمیر افکار، تنظیم، اصلاح معاشرہ اور اصلاح حکومت۔ جب جماعت قائم ہوئی تو اس کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ اس جماعت کا تعلق قرآن سے قائم کروں، اور جو کچھ میں نے قرآن سے سمجھا ہے اسے اس طریقے سے بیان کروں کہ جماعت اور پوری قوم قرآن کی روشنی کے دائرے میں آ جائے، اور وہ قرآن سے تعلق قائم کر کے اس میں شریک ہو سکے، تاکہ جو تبدیلی میرے پیش نظر ہے اور جس کا ماخذ، جڑ اور بنیاد قرآن ہے، اس تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ مولانا مودودی نے متحدہ قومیت کے خطرے کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے خلاف بہت سے مضامین لکھے، جو مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے عنوان سے 3 جلدوں اور مسئلہ قومیت نامی کتاب میں شائع ہوئے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن اور یو پی صوبائی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری نواب شمس الحسن نے بتایا، یو پی پروونشل مسلم لیگ کونسل نے متفقہ طور پر منظور کردہ ایک قرارداد کے تحت مستقبل کی رہنمائی کی خاطر اسلامی ریاست کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی مقرر کی تھی۔ اس کا واحد اجلاس ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ہال میں ہوا، جس میں مولانا مودودی سمیت تمام ارکان کمیٹی شریک تھے۔ جماعت اسلامی اس 2 قومی نظریے پر مکمل طور پر متفق تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس نظریے کی حمایت میں مولانا مودودی نے اس وقت بہترین اور مدلل مضامین لکھے تھے۔ میں یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ جہاں تک جمعیت اسلام کا تعلق ہے، یعنی دیوبند کے اور دیگر علماء کا تعلق ہے، انہوں نے تو کانگریس کے ساتھ مل کے اپنا واضح موقف جو تھا اس کا اعلان کر دیا، لیکن جہاں تک مولانا مودودی کا تعلق ہے، انہوں نے اس ضمن میں واضح طور پر پاکستان کی تحریک کی کم از کم اگر ساتھ نہیں دیا تو انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی۔
اور یہ ان کا ساتھ اس تحریک میں ساتھ نہ دینا سے مراد یہ نہیں کہ وہ اس تحریک کے مخالف تھے، اور یہ تاثر غلط ہے۔ جس وقت مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ملک کو تقسیم کرانے کے لیے جدوجہد کرے گی، اس وقت میرے سامنے دو بڑے اہم سوالات تھے جن پر میں اپنی راتوں کی نیند حرام کر کے غور کرتا رہا۔ ایک یہ کہ خدا نخواستہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرنے کے بعد مسلم لیگ ناکام ہو جائے اور ملک تقسیم نہ ہو سکے، پھر مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا۔ اس وقت درکنار 1947 کے آغاز تک یہ امر یقینی نہ تھا کہ پاکستان واقعی بن جائے گا۔ اس صورت میں ایک دوسری دفاعی لائن ضروری تھی تاکہ اگر خدا نخواستہ اس مقصد میں ناکامی ہو تو کوئی دوسرا گروہ ایسا موجود رہے جو مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ اسی غرض کے لیے اگست 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی گئی۔ دوسرا اہم سوال میرے سامنے یہ تھا کہ اگر ملک تقسیم ہو جائے تو ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اور پاکستان میں اسلام کا کیا حشر ہوگا۔ جہاں تک ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کا تعلق تھا، تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے لیے اس بات کا کوئی امکان نہ تھا کہ وہاں وہ ان کے لیے کچھ کر سکے۔ اس لیے ناگزیر تھا کہ ایسی منظم جماعت موجود رہے جو تقسیم کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھال سکے۔ ایسی ہی ایک منظم جماعت پاکستان کے لیے بھی درکار تھی تاکہ وہ تقسیم کے بعد اس قومی ریاست کو اسلامی ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کر سکے۔ 14 اگست 1947 کو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آتی ہے۔ مولانا مودودی کے لیے تو پاکستان دارالاسلام ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی خوشی کا اظہار ان الفاظ میں کیا: میں نئی مملکت کو صرف اپنا ملک نہیں کہتا بلکہ یہ اسلام کا وطن ہے۔ ہمیں صدیوں بعد ایک ایسا موقع ملا ہے کہ ہم اللہ کی ریاست کو اس کی حقیقی شکل میں قائم کر سکیں اور پوری دنیا کے سامنے اس دین کے اندر رکھی ہوئی فلاح و نجات کا حقیقی مظاہرہ پیش کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ صوبہ سرحد میں پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کے مسئلے پر ہونے والے ریفرینڈم کے لیے جب مولانا مودودی سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں: ارکان جماعت کو اختیار ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق جو رائے چاہیں دے دیں۔ اگر میں خود صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا تو استصواب رائے میں میرا ووٹ پاکستان کے حق میں پڑتا۔ ریفرینڈم کا جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے متعلق ہمارے صوبائی امیر سردار علی خان صاحب نے مولانا مودودی کو خط لکھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے۔ تو مولانا نے ان کو جواب دیا کہ یہ اگر میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوتا اور جن حالات میں اور جس مقصد کے لیے ریفرینڈم ہوتا ہے تو میں پاکستان میں ووٹ دیتا۔ دسمبر 1947 میں لاہور میں نوجوانوں کی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ قائم کی جاتی ہے۔ پاکستان جب قائم ہوا ہے تو یہ اس وقت یہ تھا کہ لوگوں میں کالجز کے اندر بیٹھ کر اگر لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو نماز پڑھنے کے لیے جانے کے لیے بات ہوتی تھی، نہیں بتاتے تھے کہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ ترقی پسند لوگوں کے قبضے میں تھا اور اسٹوڈنٹس کے اندر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن مولانا کی جو نگاہ دور رس تھی اور دور بھی تھی، انہوں نے کہا کہ آئندہ جو کچھ کام کرنا ہے وہ تو نئی نسل نے کام کرنا ہے۔ چنانچہ وہ شروع میں ہی اسلامی جمعیت طلبہ قائم ہوئی۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکری رہنمائی میں قائم ہوئی، اگرچہ یہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے جس کا اپنا دستور ہے، اپنا سیٹ اپ ہے، اپنا اس کا نظم ہے، اپنے اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ دسمبر 1947 میں گویا قیام پاکستان کے چند ماہ بعد وجود میں آئی۔ اسلامی جمعیت طلبہ میں جو اسٹڈی سرکلز کا ایک جال پھیلا ہوا تھا جو آج کل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اس میں وہ تمام عنوانات آ جاتے ہیں کہ جو قرآن، حدیث اور سنت اور سیرت سے متعلق ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کرنٹ افیئرز اور کرنٹ ایشوز کے حوالے سے ہیں، اور ان دونوں کے حوالے سے جو شخصیت بنتی ہے وہ بھی اس میں موضوع بحث بن جاتے ہیں۔ اور یہ اسٹڈی سرکل ہر سطح کے ہوتے ہیں، یعنی اسکولوں کے بچوں کے لیے، کالجوں کے لیے، یونیورسٹی والوں کے لیے، اور پھر جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں ان کے لیے علیحدہ اسٹڈی سرکل۔ نئی مملکت میں جماعت اسلامی کے کارکنوں کی تعداد 385 تھی۔ مہاجرین کا ایک سیلاب تھا کہ امڈا چلا آتا تھا۔
مولانا مودودی کی رہنمائی میں جماعت اسلامی کے کارکنوں نے مہاجرین کے زخموں کا مداوع کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیے۔ مولانا مودودی نئی مملکت کی اسلامی شناخت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ اسلامی دستور کی تشکیل میں شب و روز مصروف ہو جاتے ہیں۔ مولانا مودودی